اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اسی کی خاص رحمت سے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 142 142 نمبر آیت سے آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ اور اس کی حمد اور شکر کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں، جس نے ہمیں اس مقصد میں جوڑ رکھا، جس نے ہمیں مہلت دے رکھی، جس نے ہمارے دل میں یہ الفت ڈالی اور ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام سے کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے سارے دنیا کے اور آخرت کے جتنے فوائد اور جتنے اجر ہیں وہ ہمارے لیے اور ہم سب کے چاہنے والے جتنے ہیں سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس میں شامل کرے، لکھ لیں آمین یا رب العالمین۔ تو ہم نے اب تک آیت نمبر 141 تک دیکھ لیا سورۃ الاعراف میں، اور جیسا کہ پچھلے 2-3 اسباق میں سبقوں میں ہم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یا قوم موسیٰ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 5 رسولوں کا تذکرہ کیا، ان میں سے 3 جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اور 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کے تھے، اور یہ تیسرے رسول جو حضرت ابراہیم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ساتھ ہی فرعون اور آل فرعون کا قصہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا تھا، اس سے پچھلے سبق میں بھی، کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول جو ہے وہ چنا، نبی چنا، ان کو پھر پیغام دیا اور ان سے کہا کہ جا کے موسیٰ کو توحید کا پیغام جو ہے وہ پہنچا دو۔ انہوں نے اپنی تبلیغ شروع کی، کس طرح سے فرعون نے پھر اس کا انکار کیا، اور اس کے حواری یا اس کے جو عمران ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو حضرت موسیٰ نے معجزے دکھائے، اور پھر سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا اور جادوگروں کے ساتھ جو ان کا مقابلہ ہوا، پھر اس کے نتیجے میں جادوگر جو تھے وہ تو نظر بندی کرتے تھے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ جو بھی یہ پیش کر رہے ہیں یہ جادو نہیں، یہ تو دراصل حقیقت ہے، یہ ایک معجزہ ہے۔ تو پھر وہ جادوگر جو ہیں وہ تو اس حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ہو گیا، اور اس کو انہوں نے دھمکی دی، اس نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی طرف سے کاٹ کر تمہیں سولی لٹکا دیں گے اور تمہارے ساتھ یہ حال کریں گے اور تمہیں بستی سے نکال دیں گے، اس طرح والے معاملات۔ تو پھر پچھلی مجلس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جو دین کی تبلیغ تھی اس کے اوپر قائم رہے، اس کے اوپر چلتے رہے۔ پھر فرعون جو ہے، آل فرعون، ان کے اوپر بھی کچھ چھوٹے موٹے عذاب جو ہے وہ آتے رہے، اور 5 مختلف طرح کے عذاب ہم نے دیکھا، پچھلے ایک آیت میں ذکر ہوا تھا، جس میں تھا وہ ایک طوفان و باداں یا طوفان اور ٹڈیاں اور جوئیں یا اس طرح کے کیڑے مکوڑے، اور اس کے علاوہ مینڈک اور خون، مینڈکوں کا بہت زیادہ تعداد میں، اور خون جو ہے خون کا پانی بن جانا، یا پانی کا خون بن جانا، یا خون کی بارش ہونا، یا اس طرح کے عذاب، اور یہ کھلے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہہ لیں کہ ان کی موجودگی یا ان کی تبلیغ کی وجہ سے ان کے سامنے یہ معجزے پیش کیے گئے ان کے انکار کی وجہ سے۔ لیکن جب وہ کسی عذاب سے ہمکنار ہوتے
تو وہ تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نحوست قرار دیتے، اور اگر ان کو کوئی آسانی ہوتی تو وہ کہتے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ بہرحال جب ان کے اوپر عذاب آتا تو وہ پھر جب اسے اکتا جاتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس رجوع کرتے اور ان سے کہتے کہ اگر ہم سے یہ عذاب ٹل گیا تو ہم یقیناً ایمان لے آئیں گے، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ٹلتا تو پھر وہ واپس عہد شکنی یا وعدہ شکنی کرتے، اور پھر بالآخر کرتے کرتے جب ان کے ساری حدیں گزر گئیں اور ساری ان کی مہلت ختم ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم موسیٰ جو تھے بنی اسرائیل ان کو وہاں سے نکال دیا۔ پھر اس کے بعد وہ جب بڑے اللہ کے حکم سے وہ اپنے آبائی زمین جو ہے شام کے علاقے یا عراق یا فلسطین، یہ جو سارے علاقے ہیں ان کی طرف ان کا سفر تھا، تو راستے میں انہوں نے ایک بستی کو دیکھا جو لوگ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کر رہے تھے یا بتوں کے سراہنے یا بتوں کا تکیہ لگائے اعتکاف لگائے بیٹھے تھے۔ تو وہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہمارا بھی ایک خدا ایسا کر دے جس کو ہم دیکھ کر مطلب فوکسڈ مائنڈ سے اس کی ہم پوجا کر سکیں یا پرستش کر سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑی سختی سے ان سے کہا کہ کیا تم جاہل ہو گئے ہو، کیا تم گمراہی طلب کرتے ہو یا اس طرح کا۔ بہرحال یہ سارا واقعات جو ہیں اس سے پیچھے چلتے جا رہے تھے۔ اب ہم آج جو اگلا جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اس میں کوہ طور کا تھوڑا سا تذکرہ اور جو انہوں نے بچڑا ایک معبود بنا لیا ہے بچڑے کو، اس کا تھوڑا سا احوال حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ان کا مکالمہ جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 142 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، اور ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا۔ ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 30 راتوں کا، یعنی ملاقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا، اور ہم نے پورا کیا اسے بِعَشْرٍ، مزید 10 راتوں سے، یعنی 30 راتیں اور مزید 10 راتیں اس میں ایڈ کر دیں۔ فتم، تو پوری ہو گئی میقاتو، مدت ربی ہی اس کے رب کی، 40 لیلہ، 40 راتیں، 40 راتوں کی مدت پوری ہو گئی۔ 40 راتیں سے مراد رات اور دن، اور عام طور پہ پورے دن یا 24 گھنٹے کا ایک جو پیریڈ ہے اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے خالی رات کا بھی ورڈ جو ہے یوز ہوتا ہے۔ جیسے ہم آج کل دیکھیں ہوٹلز میں اگر بکنگ کرائیں تو وہ پر نائٹ بکنگ کرتے ہیں، کتنے نائٹس کا سٹے ہے یا کتنے نائٹس کی بکنگ ہے، تو اس سے مطلب ہوتا ہے پورا اوور دی ڈے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان سے 30 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ صحرائے سینا میں، یہ بھی وادی سینا میں یہ ایک پہاڑ ہے بہت بڑا طور، کوہ طور پر 30 راتوں کے لیے بلایا، اور اس میں 10 راتیں اضافہ کر کے 40 راتیں وہ انہوں نے وہاں پر قیام کیا۔ وقال موسیٰ لأخیہ ہارون، اور کہا موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے جانے سے پہلے، وہ کوہ طور پر جانے سے پہلے حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا اخلفنی، تو میرا جانشین رہ، فی قومی، میری قوم میں میرا خلیفہ بن کر رہو، میرا جانشین بن کر رہو، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راستے کی۔ جانے لگے جب کوہ طور پر تو پیچھے حضرت ہارون علیہ السلام جو ان کے بھائی تھے، سگے بھائی تھے، ان کو، اور وہ نبی بھی تھے، ان کو انہوں نے مطلب کہا کہ تو میری خلافت جو ہے اس کو یہاں پر سنبھال، یا تو میرا جانشین کے طور پر یہاں پر رہ، اور دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہنا، اور فساد کرنے والوں کی پیروی نہ کر دیں، فساد کرنے والوں کے راستے کی پیروی نہ کرنا، فساد کرنے والوں کے راستے کی، کیونکہ بنی اسرائیل کا کچھ معاملات جو ہے وہ پہلے دیکھ بھی چکے تھے، جس کی وجہ سے ان کو بہت اچھی طرح سے ادراک تھا اس چیز کا کہ بنی اسرائیل کو ہمیشہ اصلاح کی ضرورت ہے، ان کو
ٹھیک راستے پر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ وہ گمراہ ہو جائیں، جیسا کہ پچھلی آیت میں، پچھلی مجلس میں ذکر ہوا کہ جب وہ سمندر سے پار گزر گئے تو راستے میں ایک بستی میں دیکھ کر، وہاں پر بت پرستوں کو دیکھ کر انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی، تو ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود مقرر کر دیجئے۔ بہرحال حضرت ہارون علیہ السلام کو پیچھے اپنا جانشین انہوں نے بنایا۔ ولما جاء موسیٰ، اور جب آئے موسیٰ لمیقاتنا، ہماری مقررہ مدت پر، وکلمہ ربہ، اور بات کی اس سے اس کے رب نے۔ جب وہ مقررہ مدت پر آئے، یعنی 40 رات یا مقررہ مدت جو ہے وہ پوری ہو گئی، تو پھر اس کے رب نے اس سے کلام کیا، اس سے بات کی۔ معذرت۔ تو یہ دوسری دفعہ کلام ہو رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے۔ پہلی دفعہ ہوا تھا جب ان کو رسالت یا نبوت ملی تھی، جب وہ مدین میں گئے تھے کچھ عرصے کے لیے، اور واپسی پہ ایک درخت سے انہوں نے آگ لینے کے لیے مطلب گئے جہاں پر، تو وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا پہلی دفعہ، اور یہ دوسری دفعہ موقع ہے کہ کوہ طور پر انہوں نے اللہ تعالیٰ نے بلایا اور وہاں پر پھر کلام کیا۔ تو پھر کلام کیا اس کے رب نے اس سے، قال ربی ارنی، کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے رب، ارنی، مجھے دکھا، انظر الیک، میں دیکھوں تیری طرف، مجھے دکھا میں دیکھوں تیری طرف، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ان کے ساتھ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کو یا اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اس کے اللہ تعالیٰ سے کیا کہا کہ مجھے تو دکھا اپنے آپ کو، میں تیری طرف دیکھوں۔ قال، تو کہا، اللہ نے کہا، لن ترانی، تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا مجھے، ولکن انظر، اور لیکن تو دیکھ، الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو اس دنیا کی یہ آنکھ جو ہے اس سے تو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، اور لیکن تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ، پس اگر وہ ٹھہرا رہا، مکانہ، اپنی جگہ پر، پس اگر وہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، فَسَوْفَ تَرَانِی، تو عنقریب تو بھی دیکھ سکے گا مجھے۔ اگر یہ پہاڑ یہ اپنی جگہ پر قائم رہا، ٹھہرا رہا، تو تم بھی مجھے دیکھ سکو گے۔ فلما تجلی، پھر جب جلوہ ڈالا یا تجلی ڈالی اللہ تعالیٰ نے، ربہ، اس کے رب نے، للجبل، پہاڑ پر، جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ دکن، تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، وہ پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ وخر موسیٰ، اور گر پڑے موسیٰ، صعیقاً، بے ہوش ہو کر، اور موسیٰ جو ہے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مطلب اللہ تعالیٰ نے جب ان کے ساتھ کلام کیا تو انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی یا اللہ مجھے بھی تو دکھا اپنا آپ، یا میں بھی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا اگر تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر یہ پہاڑ قائم رہ گیا یا ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر، تو بھی مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی جو ہے وہ ڈالی، تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ دیکھ کر انڈائریکٹ اللہ کا جلوہ جو ہے وہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں پر بے ہوش ہو گئے۔ فلما افاق، پھر جب ہوش آیا، قال سبحانک، تو کہنے لگے پاک ہے تو، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ یعنی جب ان کو ہوش آیا تو انہوں نے رجوع کیا، انہوں نے اس چیز کا اندازہ کیا، احساس کیا کہ مطلب وہ اپنی کہہ لیں کہ یہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، ان سے کہا، ان کی پاکیزگی بیان کی کہ تو پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں پہلا ہوں ایمان والوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، یعنی کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایمان کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اس کے بابت ایک حدیث بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی ایک حدیث ہے کہ قیامت کے دن کچھ تفاسیر کے مطابق مطلب جب اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوں گے تو اس وقت ساری جو نوع انسانی جو ہیں سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔
پھر جب ان کو ہوش آئے گا تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا یا میں اٹھوں گا، اور جب میں اٹھوں گا مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے عرش کا پایا جو ہے وہ پکڑے تھامے ہوئے کھڑے ہوں گے، کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا کوہ طور پر جو ان کو بے ہوشی سے جو ہوش آ گیا اس کی وجہ سے وہ قیامت کے دن اس بے ہوشی سے استثناء یا مستثنیٰ ہو گئے۔ یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس مقام پر بے ہوش ہونا یہ ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یا اس بے ہوشی کی وجہ سے دوبارہ جب وہ سارے انسان جو ہیں وہ بے ہوش ہو کر قیامت کے دن واپس ہوش میں آئیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ مستثنیٰ ہوں گے۔ بہرحال یہ کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا۔ اس کے بعد قال یا موسیٰ، فرمایا اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ان استفیتک، بے شک میں نے چن لیا ہے تجھے، علی الناس لوگوں پر، برسالاتی و بکلامی اپنے پیغام کے ساتھ اور اپنے کلام کے ساتھ، بے شک میں نے تجھے لوگوں میں سے چن لیا ہے، لوگوں پر چن لیا ہے اپنے پیغام کے ساتھ، یعنی تجھے رسول بنا کر، برسالاتی رسالت دے کر، وہ بھی کلامی اور تم سے ہم کلامی کر کے اپنے کلام کے ساتھ، بے شک میں نے یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اور پچھلی سورہ غالباً سورہ انعام میں ہم پڑھ چکے کہ مختلف رسولوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف فضیلتیں دیں۔ اس میں یہ بھی ذکر تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ بھی ان کا ایک خاص فضیلت تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی رسالت کے ساتھ ساتھ، کہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، پس تو پکڑ لے جو میں نے دیا ہے تجھے، پس تو پکڑ لے جو میں نے دیا ہے تجھے، وَكُن، اور تو ہو جا من الشاکرین، سب شکر کرنے والوں میں سے، اور تو پکڑ لے جو میں نے دیا ہے تجھے۔ یہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کی تختیاں ہیں وہ دی تھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ اس کا حوالہ ہے کہ میں جو تجھے دے رہا ہوں تو اس کو پکڑ لے۔ اس کا اگلی آیت میں آئے گا اس کا مزید تفصیل، کہ میں جو دے رہا ہوں اس کو پکڑ لے اور تو ہو جا شکر کرنے والوں میں سے، شکر کرنے والوں میں سے، یعنی تیرے اوپر جو انعام اور فضل و کرم کیا اللہ تعالیٰ نے اور تجھے رسالت اور ہم کلامی دی، تو اس کی وجہ سے تو اب شکر کر، تو اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ قرب حاصل کر، یا اللہ تعالیٰ کے مطلب احکامات جو ہیں ان کے اوپر قائم رہ، اور یہ جو میں تمہیں پیغام اب دے رہا ہوں اس کو آگے پہنچانے کے لیے مطلب کوشش کروں۔ وَكَتَبْنَا، اور ہم نے لکھ دیں، لہو اس کے لیے، فی الالواح تختیوں میں، اور ہم نے لکھ دیں اس کے لیے تختیوں میں، من کل شیء ہر چیز میں سے، ہر چیز میں سے، موعظۃ جو نصیحت ہے، وتفصیلا اور تفصیل، لکل شیء ہر چیز کے لیے۔ ان تختیوں کے اوپر یہ جس کا ذکر ہوا کہ میں جو تجھے دوں تو تجھے لے لے، پس تو پکڑ لے جو میں نے تجھے دیا، تو اس کے بارے میں ہے کہ ہم نے لکھ دی اس کے لیے تختیوں میں ہر چیز سے جو نصیحت اور تفصیل ہے ہر چیز کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تختیوں کے اوپر نصیحت اور پوری تفصیل جو ہے وہ لکھ دی۔ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، تو پکڑ لے ان کو مضبوطی کے ساتھ، تو پکڑ لے ان کو مضبوطی کے ساتھ، وَعْمُرْ، اور حکم دے قوم کا اپنی قوم کو، یَأْخُذُوا، وہ سب پکڑے رکھیں، بِأَحْسَنِهَا، اس کی اچھی باتوں کو، اور اپنی قوم کو حکم دے کہ وہ اس کو پکڑے رکھیں اس کی اچھی باتوں کو، یا اس میں جو اچھی باتیں، جو نصیحتیں یا جو تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں ان کو وہ مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ تو بھی اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ، اور اپنی قوم کو بھی حکم دے، اپنی قوم کو بھی کہہ کہ وہ اس کو ان میں جو اچھی باتیں ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو کرنے کی باتیں ہیں ان کو، جو نہ کرنے کی باتیں ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ سَأُرِيكُمْ، تو عنقریب میں دکھاؤں گا تمہیں، دار الفاسقین، گھر سب نافرمانوں کا، عنقریب میں تمہیں سب نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا۔ اب یہ عنقریب میں تمہیں سب نافرمانوں کا گھر دکھاؤں گا، یہ یا کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کو ایک بشارت دے دی یا ایک اشارہ دے دیا ان کو کہ تم جس گھر کی طرف لوٹ رہے ہو، مصر سے نکل کر، آل فرعون جو ہے، فرعون کے جو مصیبتیں ہیں ان سے چھٹکارا دیا اللہ تعالیٰ نے، اب جب تم جس بستی کی طرف رواں دوا ہوں،
وہ شام کا اور عراق کا، شام اور فلسطین وغیرہ کا ایریا جو ان کا آبائی گاؤں ہے یا آبائی جو وطن ہے اس کی طرف جب جا رہے ہیں تو وہاں پر اب عمالقہ نامی ایک قبیلے کی حکمرانی تھی جو کہ مطلب مشرک لوگ تھے، اور بہت ہی طاقتور بھی کہہ لیں اور بہت ہی مطلب اس طرح سے ظالم بھی کہہ سکتے ہیں. تو وہ اس کی طرف جا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہاں پر کہنے کی بشارت دے دی یا انڈیکیشن دے دی کہ انقریب میں تجھے دکھاؤں گا گھر سب نافرمانوں کا، یعنی انقریب تم وہاں پر پہنچو گے اور سب ان نافرمانوں کے گھروں کو دیکھو گے یا ان کو ملیہ میٹ کر دو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کہنے کے پہلے سے ان کو کچھ معلومات مل گئیں، اشارہ مل گیا. سأصرف انقریب میں پھیر دوں گا ان آیاتی ان اپنی آیتوں سے اللہ زینت یتکبرون ان لوگوں کو جو سب تکبر کرتے ہیں، ان لوگوں کو جو تکبر کرتے ہیں انقریب میں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. فی الارض زمین میں، جو تکبر کرتے ہیں زمین میں بغیر حق، ناحق طریقے سے. انقریب وہ لوگ جو ناحق طریقے سے میری آیتوں کا تکبر کرتے ہیں ان کو میں اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے، ایک تو ان لوگوں کے لیے جو مطلب ان کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، کیونکہ ان میں بھی کچھ تھوڑا سا اس طرح کا مادہ ہے، ان میں بھی کچھ انکار کرنے والے، تکبر کرنے والے جو ہیں وہ موجود ہیں. یا اس کے بعد جو آگے جو قوم کا ذکر ہوا عمالقہ جو وہاں پر قابض ہیں ارض فلسطین میں، تو ان کے بارے میں ذکر ہوا، کہہ لیں کہ وہ بھی اگر تکبر کریں گے تو ان سے بھی آیتوں کو پھیر دوں گا. یا یہ اس طرح کی آیت، یہ اس آیت میں 2-3 پہلو ہیں، ان سب پہلوؤں کو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہر زمانے میں ایسا رہا ہے. کیسا ہے کہ عنقریب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عنقریب میں ان لوگوں کو جو حق طریقے سے زمین میں تکبر کرتے ہیں ان سے اپنی آیتوں کو پھیر دوں گا، یعنی میری آیتوں کا ان کے اوپر اثر نہیں ہوگا یا ان سے وہ منہ موڑ لیں گے اس وجہ سے کہ وہ زمین میں ناحق طریقے سے تکبر کرتے ہیں. اور تکبر کرنا اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے آگے اپنی مرضی جو ہے اس کو جھاڑنا یا اپنی مرضی پر عمل کرنا. یہ تکبر کی ایک بہت ہی آسان سی ڈیفینیشن ہے کہ اگر کسی نے کوئی کام کہا تو اس کا انکار کر کے یا اس میں کمزوری دکھا کر اپنی مرضی یا اپنی منمانی کرنا. یہ تکبر کی ایک بہت ہی سادہ سی ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی تکبر کرے زمین میں ناحق طریقے سے تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنی آیتوں کو پھیر دے گا. وَإِن يَرَوْا، اب وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وَإِن يَرَوْا کل آیاتین، اگر وہ سب دیکھ لیں، اگر وہ لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اگر وہ سب دیکھ لیں کل آیاتین، کوئی نشانی، ہر نشانی، کسی قسم کا بھی معجزہ، کوئی بھی دلیل، کوئی بھی حجت، کوئی بھی الہامی کتاب، کسی بھی طرح کی نشانی جب بھی وہ دیکھ لیں لا یؤمنوا بہا، تو وہ نہ ایمان لائیں گے اس پر. کوئی بھی نشانی ان کو بتا دیں وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. وَإِن يَرَوْا، اور اگر وہ سب دیکھ لیں سبیل الرشد، بھلائی کا راستہ، لا يتخذوہ سبیلا، تو وہ نہیں پکڑتے اسے اپنے لیے راستہ. اگر وہ صحیح راستہ اس کو دکھا دیں یا دیکھ لیں، اگر ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی بھی کر دی جائے تو پھر بھی وہ صحیح راستہ نہیں پکڑتے. یہ دوسری. پہلی ہے کہ جس طرح کے بھی ان کے اوپر نشانیاں، جو بھی ان کو حیل و حجت کر لیں، جس طرح سے بھی ان کو مطلب معجزے دکھا دیں، پہلی امتوں سے کہہ لیں یا آج ہمارے اندر بھی یہ ایسا ہے کہ جیسا مرضی کر لیں، جو سب کچھ ان کے سامنے رکھ دیں، پھر بھی وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے. اور اگر وہ بھلائی کا راستہ، نیکی کا راستہ ان کو دکھا بھی دیا جائے، ان کو دیکھ بھی لیں، ان کو سمجھا بھی دیں، ان کو سمجھا بجھا بھی دیں، وہ سمجھ بوجھ ان میں آ بھی جائے، پھر بھی وہ صحیح راستے کو نہیں پکڑتے. کیا کریں؟ اب والدین ہیں ان کی، مطلب ہمارے جو رسمیں چلتی آ رہی ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے کہ اتنے کنجوس ہو گیا کہ اتنے سے پیسے نہیں خرچ کر سکتا تھا، بیٹی کا شادی کی اس میں جہیز نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں کہ ان کو بھلائی کا راستہ پتہ بھی چل جائے تو پھر بھی اس کو نہیں پکڑتے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور اگر وہ سب دیکھ لیں گمراہی کا راستہ، یہ اس کے اپوزٹ پہلو ہے کہ اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں یتخذوہ سبیلا، تو وہ سب پکڑ لیتے ہیں اسے اپنے لیے راستہ. اگر وہ گمراہی کا راستہ وہ دیکھ لیں یا ان کو اگر کسی گمراہی کے راستے میں ڈالا جائے تو اس پہ وہ خوشی خوشی چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر وہ اور زیادہ
آگے بڑھنے لگتے ہیں، لیکن جب وہ بھلائی کا راستہ ان کو دکھایا جائے یا بھلائی کے راستے کی طرف بلایا جائے تو اس کو نہیں پکڑیں گے۔ اور یہ آج ہم بہت ہی کھلے انداز سے اس آیت کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں کہ دین کی طرف بلانا کتنا مشکل کام، اور اگر دوسری طرف اگر ان کو بلائیں تو ہم ایک قدم ان کو کہیں گے، وہ 10 قدم دوڑ کے چلے آئیں گے۔ رسم و رواج کے معاملے میں بھی تھوڑا سا ان کو تھوڑی سی اس میں اور گلیمر کر دیں تو وہ حد سے نکل جائیں گے، لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کے لیے کہیں گے تو ان کے سارے رسم و رواج جو ہے نا وہی ان کو سب سے زیادہ عزیز نظر آتے ہیں۔ تو بہت سارے معاملات میں یہ آیت جو ہے یہ آج بھی منو عن اسی طرح سے لاگو ہوتی ہے جیسے پچھلی قوموں اور پچھلی امتوں کے اوپر تھی، اور ان قوموں اور امتوں کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے عذاب نازل کیے کہ وہ مطلب تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ لیں کہ ہماری قیامت تک یا ہماری موت کے وقت تک ہمارے پاس مہلت ہے۔ قیامت تو مطلب کوئی پتہ نہیں کہ کب آ جائے گی، لیکن موت تو یقیناً آئے گی ہی آئے گی۔ تو موت کے وقت کے آنے سے پہلے ہمارے پاس مہلت ہے ان آیتوں پر غور و فکر کر کے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ ذالک بانہم، اب یہ سارا کچھ جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے؟ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک کذبوا، ان سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، وقانو، اور وہ سب تھے انہا غافلین، اس سے غافل۔ اس وجہ سے ہے یہ سب، اس وجہ سے کہ ان سب نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ ہماری آیتوں کو جھٹلایا کا مطلب ان کے آگے آیتیں پیش کی گئیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پیش کیے گئے، لیکن اس کا انہوں نے انکار کر دیا، اس سے انہوں نے کفر کیا، اس سے انہوں نے پیچھا چھڑا لیا، اور اس کی وجہ سے وہ غافل رہے۔ جب زیادہ غور و فکر ہی نہیں کیا، اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی، اس کے اوپر تحقیق ہی نہیں کی، تو اس سے یعنی منہ پھیرے رکھا، اس سے غفلت میں رہے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جن سب نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، اور وہ لوگ جن سب نے ہماری آیات کو جھٹلایا، ولقاء الآخرۃ، اور آخرت کی ملاقات کو، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات، یعنی آخرت میں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات جو ہے وہ طے ہے، جو اس کے اوپر یقین نہیں رکھتا، حبطت اعمالہم، تو ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات یعنی قیامت کے اوپر جو قیامت کا جس نے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا انکار کر دیا یا اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو اس کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ حل نہیں، یجزون، وہ سب بدلہ دیے جائیں گے، الا ما کانوا یعملون، مگر اس چیز کا جو وہ سب عمل کرتے تھے، یعنی ان کو اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہوگا جو انہوں نے عمل کیا، جیسا انہوں نے عمل کیا ہوگا اس دنیا میں ویسا ہی وہ بدلہ پا لیں گے۔ واتخذ موسیٰ، واتخذ قوم موسیٰ، اور بنا لیا قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم نے، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، جب وہ کوہ طور پر چلے گئے تو ان کے جانے کے بعد بنا لیا قوم موسیٰ نے، من حلیہم، اپنے زیورات سے، عجلاً، ایک بچڑا، جسدن، ایک جسم تھا، لہو، اس کی خوارن، گائے جیسی آواز تھی۔ موسیٰ کے جانے کے بعد قوم موسیٰ نے، موسیٰ کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، جو ایک جسم تھا، ایک مجسم بچڑا بنا لیا جس میں سے گائے جیسی آواز آتی تھی۔ اس کا مزید تفصیل جو ہے یہ سامری نام کا کوئی تھا بنی اسرائیل میں، اس نے یہ سارا کیا تھا، اور اس کا قصہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں آئے گا۔ جب وہ سورہ میں ہم پڑھیں گے تو اس میں مطلب مجھے خوبصورتی یہ نظر آ رہی ہے کہ بار بار ریویژن ہوتی ہے آگے پیچھے کی، مطلب مختلف ایپیسوڈ جب دیکھتے ہیں تو جب وہاں پر ہم وہ ایپیسوڈ یہ دیکھیں گے تو اس میں مزید تفصیلات آئیں گی، تو اس کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ بہرحال جانے کے بعد حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد وہ سامری جو ہے اس نے سارے زیورات بنی اسرائیل سے اکٹھے کر کے تو ان کو پگھلا کر ایک بچڑے کا، ایک کہہ لیں بچڑے کی جسامت کا یا بچڑے کی شکل کا ایک مجسمہ بنایا، ایک پتلا بنایا یا ایک بت بنا لیا کہہ لیں، اور اس میں ایسے خاص انداز سے اس میں سوراخ رکھے یا کس طرح سے اس کو مطلب بنایا کہ اس میں سے جب ہوا گزرتی تھی تو وہ ایک خاص قسم کی آواز آتی تھی۔ یہ ایک سائنٹیفک یعنی فینومینا ہے، اس میں کوئی ایسی
کوئی مطلب کوئی معجزے والی کوئی بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ تھا اور پہلے سے انہوں نے ایک خواہش کا اظہار کر چکے تھے کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود یا بت گڑھ کے دے دو جس کی ہم عبادت کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو سختی سے منع کر دیا۔ لیکن اب کیونکہ حضرت موسیٰ وہاں پر نہیں ہے تو وہ سامری نے ایک مجسم بنا لیا، ایک جسم بنا لیا وہ سونے کے زیورات کا، جو گائے جیسا تھا اور اس میں سے گائے جیسی آواز آتی تھی۔ علم یراؤ، کیا نہیں ان سب نے دیکھا، انہو کہ بے شک وہ، لا یکلمہم نہیں بات کرتا ان سے، ولا یہدیہم اور نہ ہی کوئی ہدایت دیتا ہے یا رہنمائی کرتا ہے ان کی، سبیلاً کسی رستے سے، کسی رستے کی۔ یعنی اب یہ بچڑا تو بنا دیا، لوگ اس سے متاثر بھی ہو گئے، لوگ اس سے عقیدت مند بھی مطلب ہونے لگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا ان میں یہ اتنی عقل بھی نہیں تھی کہ وہ جب بات کرتا ہے یا جو اس کی آواز جو آتی ہے تو وہ آواز تو غیر محمل سی ہے، کچھ اس کی سمجھ نہیں، کوئی ایک خاص طرح کی آواز ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی اور خوبی نہیں ہے، نہ ہی وہ بات کرتا ہے کوئی ایسی بات کرے جس سے کچھ سمجھ لگ سکے کہ کیا یہ بہت بات کر رہا ہے، یا اس کی آواز جو ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے، یا وہ کوئی رہنمائی کرے، کوئی خاص بتائے کہ تمہیں اس طرح سے کرنا چاہیے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، کوئی ہدایت کی بگا، تو اس طرح سے کوئی بات نہیں تھی، صرف ایک آواز جیسی گائے جیسی آواز آتی تھی، اس کے علاوہ اس میں کوئی اور خصوصیت نہیں تھی۔ اتخذوہ، اس کے باوجود ان سب نے اس کو بنا لیا اپنا معبود، اس کے باوجود ان سب نے اسے اپنا معبود بنا لیا، وقانوا ظالمین، اور وہ ظلم کرنے والے تھے، اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی اپنے جانوں پر انہوں نے ظلم کر لیا اس طریقے سے۔ ولما سقطا، اور جب گرائے گئے ان کے منہ، فی ایدیہم ان کے ہاتھوں میں، ورعوا، اور ان سب نے دیکھا، انہم قد ضلوا، کہ بے شک وہ یقیناً ہم سب گمراہ ہو گئے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، لئن لم یرحمنا، یقیناً اگر نہ رحم کیا ہم پر، ربنا ہمارے رب نے، ویغفر لنا، اور نہ بخشا ہم کو، لنکونن من الخاسرین، تو ہم ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ اب ان لوگوں میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ بچڑا بنا دیا تو قوم موسیٰ جو ہے وہ کہہ لیں کہ تین گروپس بن گئے۔ ایک گروپ تو یہ تھا جو سرے سے جنہوں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ اس کو انہوں نے مطلب صحیح مطلب جانا، اللہ کے احکامات کی روگردانی جو ہے وہ جانا، یعنی وہ جو بچڑے کی طرف نہیں آئے۔ دوسرا گروہ ایسا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا تو شروع کر دی، لیکن کچھ عرصے میں یا جلد ہی ان کو احساس ہوا کہ یہ تو انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا ہے۔ اور تیسرا قسم کا گروہ وہ تھا جو اپنی روش پر قائم رہے، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی اور اس کو پھر قائم رہے، اسی کے اوپر پھر مطلب تکیہ رکھا، پھر اس سے واپس نہیں پلٹے۔ تو یہ دوسری قسم کے لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی یا جو بچڑے کی طرف مائل ہو گئے، لیکن جلد ہی جب اس کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ یہ تو انہوں نے ظلم کر لیا ہے، تو وہ واپس ہٹ گئے، پیچھے ہٹے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو پھر ہم بھی البتہ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دوسرے قسم کے لوگ تھے جنہوں نے بیچ میں سے مطلب جب ان کو احساس ہوا تو پھر انہوں نے واپسی کا رستہ لیا۔ ولما راجع، اور جب لوٹے موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، غصے میں، آصفاً، افسوس کرتے ہوئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو کوہ طور پر ہیں، جب وہ لوٹے تو غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے لوٹے۔ یہ غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے کیوں لوٹے؟ اس کی بھی سورۃ طٰہٰ میں مزید تفصیل آئے گی کہ جب وہ کوہ طور پر گئے، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیغام بھیجا تو وہ عجلت کی، انہوں نے جلدی کی، یعنی اپنا جو وقت تھا، جس وقت اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا اس سے پہلے وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم اتنی جلدی کیوں آئے، مطلب اپنے وقت سے پہلے کیوں آ گئے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرا اشتیاق اور محبت، تیری محبت اور تجھ سے مطلب ہم کلام ہونے کا جو اشتیاق تھا وہ مجھے جلدی یہاں پر کھینچ لایا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کو ان کو بتا دیا کہ ٹھیک ہے اب تمہاری قوم جو ہے اس کو پیچھے فتنے میں ڈال دیا گیا ہے. تو وہیں سے ان کو انفارمیشن دے دی اللہ تعالیٰ نے، یہ بتا دیا کہ تمہاری قوم جو ہے ایک فتنے میں پڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ جب وہ واپس لوٹے تو انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا اور افسوس کا اظہار کیا، غصے اور افسوس کے ساتھ وہ واپس لوٹے. قال بئس ما، تو کہا بری ہے جو خلفتمونی، تم نے جانشینی کی، من بعدی، میرے بعد. حضرت ہارون علیہ السلام کو سب سے پہلے تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ سرزش کی کہ میں تو تمہیں جانشینی دے کر گیا تھا، خلیفہ بنا کر گیا تھا، کہ بئس ما خلفتمونی من بعدی، تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی، یعنی خلافت یا جانشینی کا حق ادا نہیں کیا، تم نے اس میں کمزوری دکھائی، یا تمہاری موجودگی میں اس طرح کا مطلب ہو گیا، گمراہی آ گئی قوم میں. عاجل تم، کیا تم نے جلدی کی، امر ربکم، اپنے رب کے حکم آنے سے، یعنی کیا تمہیں اتنی جلدی تھی، اتنی جلدی تم نے چھوڑ دیا ان کو کہ اپنے رب کے حکم کا ہی انتظار کر لیتے، میرے آنے کا انتظار کر لیتے، اس سے پہلے ہی تم نے مطلب اپنی جانشینی جو ہے وہ اس سے دستبردار ہو گئی، یا بالکل قوم کو گمراہ چھوڑ دیا. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور ڈال دیں تختیاں، وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دی تھی الواح، تختیاں، جو لوہیں دی تھی، تختیوں میں لکھ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو مطلب دی تھی. ان کو 10 کمانڈمنٹس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، 10 ان کے احکامات تھے، یا 10 ان میں کہہ لیں کہ تھیں 10 قسم کے احکامات، یا 10 چیپٹر کہہ سکتے ہیں اس میں. تو وہ تختیاں جو لے کر آئے تھے ان کو ایک سائڈ میں ڈال دیا یا سائڈ میں رکھ دیا. وَآخَذَ، اور پکڑ لیا، بِرَأْسِ أَخِي، اپنے بھائی کو سر سے. تختیوں کو ان کو ایک سائڈ میں رکھا اور اپنے بھائی کو یعنی حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ لیا. یجرہ، اور وہ کھینچتے تھے اسے الیہ، اپنی طرف، یعنی اب وہ غصے سے اور افسوس کے عالم میں تختیاں انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ کر ان کو کھینچا بھینچا، ان کو اپنی طرف کھینچتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ تم نے بہت ہی بری جانشینی کی، تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کر سکتے تھے، اپنے رب کے حکم کا انتظار نہیں کر سکتے تھے. اس طرح سے انہوں نے اپنا غصہ جو ہے اس کا اظہار کیا. قال، حضرت ہارون نے کہا، قال ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، اے میرے ماں کے بیٹے. ویسے تو وہ سگے بھائی تھے لیکن ماں کے بیٹے ان سے کہہ کر ان کو خطاب کیا کہ اس سے شفقت کا مادہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا، بے شک میری قوم نے مجھے کمزور سمجھا. وقادو، اور وہ قریب تھا کہ یقتلوننی، وہ سب مجھے قتل کر دیتے، قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیتے. فلا تشمت، تو نہ تو خوش کر، بی الاعدائی، مجھ پر دشمنوں کو، ولا تجعلنی، اور نہ تو شامل کر مجھے، مع القوم الظالمین، سب ظالم قوم کے ساتھ. تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میں تو مطلب تنہا تھا، اس قوم کے سامنے میں کمزور تھا، یا ان سب نے مجھے کمزور سمجھا، اور یہ اس قدر گمراہ ہو گئے یا اس قدر یہ اشتعال میں آ گئے کہ قریب تھا کہ میں نے ان کے اصلاح، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہارون نے ان کی اصلاح یا ان کو اپنے راستے پر قائم رہنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ الٹا ان سے دشمن بن گئے اور ان کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. تو حضرت ہارون نے کہا کہ میں تو کمزور سمجھا، انہوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اور اب آپ جو ایسا کرتے تو نہ خوش کر مجھ پر دشمنوں کو، یعنی آپ جیسے اپنے ہی بھائی کو پکڑ پر، جو نبی بھی ہیں ان کو پکڑ کر آپ پر مطلب میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہے ہیں، تو اس سے تو دشمنوں کو اور زیادہ خوشی ہوگی کہ دیکھیں بھائی آپس میں کس طرح سے جھگڑا شروع کر دیا. تو اس طرح کر کے آپ دشمنوں کو مجھ پر خوش نہ کیجیے، اور مجھ پر یہ کہہ کر کے میں نے انتظار نہیں کیا اور میں نے اپنی جانشینی کی حفاظت نہیں کی، یہ کہہ کر مجھے ظالم قوم میں شامل مت کیجیے، مجھے ظالم قوم کے ساتھ شامل مت کیجیے. یعنی انہوں نے اپنا کہا کہ میں نے تو اپنی پوری بھرپور کوشش کی ہے، لیکن اب ان کی طرف سے اگر انکار اور روش اور پھر دشمنی آ گئی تو اس میں اب مطلب بے بس ہو چکا تھا. تو اب مجھے ان دشمن جو ظالم قوم ہے ان کے ساتھ مجھے مت ملائیے.
قالا تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب اغفر لی، اے میرے رب بخش دے مجھے، ولی اخی اور میرے بھائی کو. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے، وادخلنا اور تو داخل فرما ہمیں فی رحمتک اپنی رحمت میں، وانت ارحم الراحمین اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی کہ تو مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحمت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. جی اس بابت میں کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ نے بالکل صحیح ایکسپلین کر دی. بس ایک لائن ایڈ کروں گی. 142 میں وہ راتوں کا ذکر کیا ہے، 30 راتوں کا. جی جی تو اس میں لکھا تھا کہ انبیاء کی جو شریعت ہے یا جو ہوتا ہے آسمانی مذاہب، اس میں جو رات سے شروع ہوتا ہے، مطلب ان کے مہینے قمری ہوتے ہیں، مطلب رات سے شروع ہو کے اگلی جیسے رات سے مطلب ایک دن، مطلب راتوں کا ذکر ہوا ہے نا، دن کا ذکر نہیں انہوں نے کیا اس میں نا. اس میں لکھا ہوا تھا کہ انبیاء کی جو شریعت ہوتی ہے اس میں مہینے قمری ہوتے ہیں، شمسی نہیں ہوتے ہیں، جو کہ غروب آفتاب کے بعد سے رات شروع ہوتی ہے اور اگلے دن تک مطلب جو رہتی ہے اس کا نا. تو اس میں اس لیے اس میں جی آپ کی بات صحیح ہے. وہ رات دن کا شروع ہونا جو نا اس کے لیے ہے. لیکن میں نے جو بات کی تھی وہ ایک عام ٹرم ہے کہ جب میں نے ایگزامپل دی تھی کہ آج کل اگر ہوٹل میں آپ بکنگ کرائیں تو وہاں پر بھی پر نائٹ لیتے ہیں، تو وہ اوور پیریڈ ہے، پورا دن اور رات ملا کر اس کو ایک ٹرم کہنے کے ایسی یوز ہوتی ہے. جو پہلے ویسے تو ظاہر ہے ہمارا دن جو ہے جو قمری مہینے جو ہیں ان میں دل جو ہے وہ جیسے ہی سورج جو ہے غروب ہو جاتا ہے تو اگلی تاریخ شروع ہو جاتی ہے، اگلا دن بھی اور اگلی تاریخ بھی. اس لیے جس کو ہم جمعرات کی رات سمجھتے ہیں نا، دراصل وہ جمعے کی رات ہوتی ہے. جمعے کے دن سے پہلے جو رات ہے وہ جمعے کی رات ہے. جی وہ بالکل اسی طرح اس میں راتوں کا ذکر ہے، مطلب دن کا نہیں. انہوں نے یہی کہا کہ دن کا بھی کر سکتے تھے نا، 30 راتوں کے بجائے 30 دن کا. تو بس یہ ایک لائن یہاں لکھی ہوئی تھی کہ انبیاء کی جو رات ہے، مطلب وہ جو شریعت میں وہ یوز کرتے ہیں نا، تو وہ ٹرم وہ پھر قمری مہینے کی یوز کرتے ہیں راتوں کو نا. اور ایک عربی کا انہوں کا قول ہے کہ شمسی جو حساب کتاب ہوتا ہے وہ دنیاوی منافع کے لیے، اور قمری جو مطلب جو ہے وہ عبادات کے لیے مطلب آتے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا مسلمانوں کا یا اہل کتاب جس طرح جو ہے وہ اس کا نا. تو بس وہ ایک لائن لکھی تھی، میں نے کہا رائٹ ایڈ کر. جی بالکل، جزاک اللہ خیر، بہت اچھی انفارمیشن تھی یہ بھی. جی جزاکم اللہ خیرن. اس کے ساتھ ہی ہم آج کی مجلس برخاست کرتے ہیں. سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی اور عافیت والا معاملہ فرمائے. میری سسٹر ہیں، چھوٹی بہن پاکستان میں ہے، وہ انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. ان کا بیٹا ہے تو اس کے بیٹے کو مطلب مثانے میں کچھ پرابلم ہے، شروع سے ہی تھا، لیکن اب آہستہ آہستہ کرتے کرتے ڈاکٹر نے اسے جواب دے دیا اور وہ بہت پریشان ہے اس کی وجہ سے. کہ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ اس کو پیشاب جو ہے نا وہ فیل نہیں ہوتا بالکل. تو اب اس کے لیے ان کو مطلب یہ جو ٹیوب نالی لگا کر ڈیلی کہہ لیں کہ 3-4 دفعہ خود مثانہ جو ہے مینولی خالی کرنا پڑتا ہے. اور اب تو خیر بچہ تھوڑا سا بڑا ہے اور اب خود بھی وہ کر لیتا ہے، لیکن یہ بہت بڑی ایک آزمائش ہے ان کے لیے. اور تقریباً سارے ڈاکٹرز نے ہی اس کا جواب دے دیا کہ نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ اسی طرح سے رہے گا. اور کل میری سسٹر سے بات ہوئی تھی اور وہ بہت ہی پریشان ہو رہی تھی. ظاہر ہے ایک انسان، اور خاص کر اللہ تعالیٰ نے جو ماؤں میں جو رحمت کا مادہ رکھا ہوا ہے اس کا تو کوئی، انسانوں میں جو ماؤں کی جو رحم کرنے کی جو مادہ ہے اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ ضرور دعا کیجئے گا اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے. ساری زندگی کا اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کے بچے جو ہیں، اور خاص کر ماؤں کی تکلیف جو ہے ان کے بچوں کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سب بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اپنی خاص رحمت کے ساتھ ان کے اوپر فضل و کرم رکھے. اور سب ماؤں کو اللہ تعالیٰ ہمت اور حوصلہ دے کہ کیسے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں اور کیسے وہ ان کو دیکھ بھال اور ان کی تکلیفوں کو اپنے سامنے رکھ کر بھی وہ اللہ کے حضور دعائیں کرتی رہتی ہیں.
اور باقی بھی سب لوگ ایک دوسرے کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیرن. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. والدین کو ضرور یاد میں رکھا کریں تاکہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی آپ کے بعد یاد رکھیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.